ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آج ہم سب آج کی اس تقریب میں عزت مآب محترم چودھری شمر صاحب، محترم چودھری شہزاد صاحب کی والدہ ماجدہ اور محترم محتشم جناب حاجی عبدالرشید صاحب کی زوجہ مرحومہ مغفورہ، ان کے مثال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے. قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان لانے والے اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں. ہم کیوں آئے تھے؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہمیں کیوں بھیجا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ زمین سے لے کر آسمان تک ساری نعمتوں کو میرے رب نے ہمارے لیے مسخر کیوں کر دیا؟ یہ ساری عزت، مقام، مرتبہ، اولاد، یہ سب نعمتیں میرے رب نے ہمیں کیوں عطا کی؟ مقصد حیات کیا تھا؟ اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. زندگی اور موت تمہیں کیوں دی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے دیکھے تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک خادم جب آپ پہنچے کسی بازار میں، تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے رات اللہ رب العزت کو خواب میں اس کا دیدار کیا، اور اللہ رب العزت فرما رہے تھے کہ ہر کوئی مجھ سے مانگتا ہے، ہر کوئی مجھ سے طلب کرتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ مجھے صحت ملے، کوئی چاہتا ہے مجھے مال ملے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، کوئی چاہتا ہے کہ اولاد ملے. فرما ہر کوئی مجھ سے مانگتا ہے، مگر بایزید بستامی خود مجھے ہی مانگتا ہے. یعنی اس کا تعلق یہ ہے کہ بس میرا رب میرا ہو جائے اور میں اپنے رب کا ہو جاؤں. اس لیے وہ مجھے چاہتا ہے اور میں اسے چاہتا ہوں. حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک باندی کو خریدا. خرید کے وقت میں اسے گھر لے آیا اور رات کے وقت اس باندی کو میں ایک مخصوص جگہ میں نے دی عبادت کرنے کی غرض سے. اس نے مصلی بچھا کے ساری رات عبادت کرنا ہوتی، مناجات کرتی، دعائیں کرتی. میں نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی. ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ مناجات کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی. میں نے غور کیا، غور کر کے میں نے اس کی دعا کو سنا. وہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے میرا فلاں کام کر دے. میں نے جب غور کیا، میں نے کبھی بھی اپنے لفظوں کو بدل دے، یوں نہ کہہ کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، یوں کہہ اس محبت کا واسطہ
جو مجھے تجھ سے ہے میرا فلاں کام کر دے۔ باندی نے عرض کی اگر جان کی امان پاؤں، آپ تو میرے مالک ہیں، آقا ہیں، مجھے خرید کر رکھا ہے، اگر اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس نے بڑا خوب جملہ کہا، اس نے کہا اگر میرے رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو پھر آپ کو بستر پہ بٹھا کے مجھے مصلے پہ کھڑا کر کے عبادت کی توفیق نہ دے رہا ہوتا۔ اس کو مجھ سے محبت تو ہے، اس لیے آپ کو بٹھا رکھا ہے اور مجھے مصلے پہ کھڑا کر کے عبادت کے لیے مصروف کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرتا ہے اور حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں حج کی طرف جا رہا تھا، ایک نوجوان وہ بھی ہمارے قافلے میں شریک ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، ہر کوئی مناجات کرتا، وہ عجیب طریقے سے مناجات کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ توجہ کریں گے تو مانگنے کا ڈھنگ چاہیے، اپنے مالک اور مولا کو منانے کا طریقہ چاہیے۔ جس کو طریقہ آ جاتا ہے پھر رب اس پہ کرم کر دیتا ہے، اللہ اکبر، رحمتیں عطا کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سجدے میں تھا اور دعا کر رہا تھا، اے وہ ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے، جب بندہ اطاعت کرتا ہے تو رب کو خوشی ہوتی ہے، اے وہ ذات جس کو بندوں کے گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا، بندہ اگر گناہ کر دے تو بندے کو نقصان ہوتا ہے نا، بندہ گناہ کر دے تو رب کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اے وہ ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے، بندوں کی اطاعت سے نقصان نہیں ہوتا، میرے مالک مجھے معاف کر دے، مجھے درگزر کر دے، میں حج کے لیے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میرے حج کو قبول منظور کر دے۔ وہ روتا رہا، آپ فرماتے ہیں میں سنتا رہا۔ صبح ہوئی، میقات آ گیا، ہم نے احرام باندھا، اس نے بھی احرام باندھا۔ میں نے جب اسے دیکھا کہ وہ احرام باندھ چکا ہے، میں نے اس سے کہا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھ، وہ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ کہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے جب تیسری مرتبہ کہا کیوں نہیں کہتا لبیک، اس نے کہا حضور میں لبیک اس لیے نہیں کہتا، ادھر میں لبیک کہوں ادھر سے آواز آ جائے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، لا صحیح، تیری حاضری قبول نہیں، میں اس لیے لبیک نہیں کہہ رہا۔ آپ فرماتے اور یہی وہ مقام تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ان لوگوں کے سامنے۔ حضرت علی بن حسین بن علی نام ہے، لقب ہے زین العابدین۔ امام زین العابدین وہ ہستی ہے جو 1000 رکعت نماز نفل روز پڑھنے والے ہیں۔ امام زین العابدین خدا کی قسم جب احرام باندھا اور حج کے لیے جانے لگے، اونٹنی پر سوار ہو گئے تو پھر دو ساتھی نے کہا لبیک پڑھیے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ دوسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا، وہ رسول اللہ کا نواسے ہے، مولا کائنات کا پوتا ہے، امام حسین کا شہزادہ ہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خدا نے انہیں پاک کر دیا، مگر اللہ کا خوف، اس کی محبت، اس کی خشیت دل کے اندر
اس طریقے سے ہے۔ لوگوں نے کہا تلبیہ پڑھیے، لبیک پڑھیے، کہنے لگے امام زین العابدین کہنے لگے میں ادھر سے لبیک کہوں، ادھر سے میرا رب مجھے کہہ دے لا لبیک۔ زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں، میں کہاں جاؤں گا، کیسے حج کی طرف جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھ سے غائب ہو گیا، مینا کے میدان میں مجھ سے ملا، اللہ کی محبت میں شیر کر کہہ رہا تھا، میں اس کے قریب پہنچا، شیر کہتے کہتے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے اس کے جسم کو ہاتھ لگانا چاہا، ہاتھ غیبی سے آواز آئی دور ہٹ جا، یہ تو اللہ کا محبوب سو رہا ہے جو اللہ کی محبت کی تلوار سے شہید ہو گیا۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، بلخ کے بادشاہ تھے، وہ دنیا دار تھے، ولایت ابھی نہیں ملی تھی، اپنے محل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا کون ہے جو اوپر چل رہا ہے؟ اوپر چلنے والی ہستی نے جواب دیا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اونٹ کی تلاش کے لیے گھر کے چھت کے اوپر پہنچا ہوں تاکہ اونٹ مل سکے۔ آپ کہنے لگے، حضرت ابراہیم بن ادھم فرمانے لگے بھلا اونٹ بھی گھر کے چھت کے اوپر چڑھ سکتا ہے؟ اس نے اوپر کھڑے کھڑے آواز دی، ابراہیم بن ادھم اگر اونٹ گھر کے چھت کے اوپر چڑھ نہیں سکتا تو یہ تو بتا بھلا رب بھی بادشاہت میں مل سکتا ہے؟ رب تو فقیری میں ملے گا۔ آپ اور خاموش ہو گئے۔ وہ نیچے اترا، وہ ہستی نیچے اتری، حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں میرے سامنے آ گئی، نورانی چہرہ تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جس جگہ میں تم بیٹھے ہو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا محل ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا یہ محل نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ انہوں نے کہا محل ہے، کہا اگر محل ہے تو تیرا بابا کہاں ہے؟ محل ہے تو تیرا دادا کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا ان دونوں کا تو انتقال ہو گیا، فرمایا اگر انتقال ہو گیا تو اس کو سرائے مانو نا، سرائے مانو، ایک گیا تو دوسرا چلا گیا۔ وہ جملہ جس نے حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی کو بدلا، وہ جملہ یہ تھا، آنے والے نے کہا ابراہیم بن ادھم اپنے سر کی آنکھ کے بند ہونے سے پہلے دل کی آنکھ کو کھول کہ کہیں دل کی آنکھ کے کھولنے کا تمہیں وقت نہ مل سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی دھاڑ نکل گئی، 2 سال کا بیٹا تھا، اسے چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ گئے، عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، مکہ المکرمہ کے قریب رہنے لگے، ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتے، سارا دن وہ جنگل کی طرف چلے جاتے۔ اتنے میں بیٹا ان کا 14 سال کا ہو گیا، اس نے لوگوں کو اعلان کر دیا جو میرے ساتھ حج پہ جانا چاہے اس کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ 4000 لوگ حضرت ابراہیم بن ادھم کے بیٹے کے ساتھ تیار ہو گئے۔ وہ 4000 لوگوں کا قافلہ لے کر جب بیت اللہ شریف کے اندر پہنچا، داخل ہوا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ادھر سے حضرت ابراہیم بن ادھم بھی بیت اللہ کا طواف اتفاق سے کر رہے تھے۔ باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہو گیا۔ جب باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہو گیا تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے بیت اللہ کے طواف کو چھوڑ کر اس بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا، ماتھے کو چوما، چھوڑ دیا۔ بیت اللہ کا طواف کر کے جب گھر پہنچے، مریدین نے کہا اللہ کے طواف کو ایک بچے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیا ماجرا تھا؟ فرمانے لگے آج 12 سال کے بعد مجھے اس نوجوان کے جسم سے اپنے خون کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، ذرا پوچھو تو صحیح وہ کس کا بیٹا ہے؟ مریدین چلے گئے،
اور ان سے پوچھا کہ تیرے بابا کا کیا نام ہے؟ وہ رو کر کہنے لگا ان کا نام حضرت ابراہیم بن ادھم ہے۔ آپ نے ان کو دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں۔ آپ نے ان کو پہچانا؟ کہا آج تک پہچانا نہیں، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا ان کا وصال ہو گیا۔ تو فرمایا بابا زندہ ہوتا تو بالکل اس جیسے بابے کی طرح ہوتا جس نے آج بیت اللہ کا طواف چھوڑ کر مجھے سینے کے ساتھ لگا دیا تھا، میرے ماتھے کو چوما تھا۔ مریدین کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی، کہنے لگے وہ کوئی اور نہیں تھا، تیرا اپنا بابا حضرت ابراہیم بن ادھم تھے۔ ایکم احسن عملا، زندگی دی اس لیے کہ تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرتا ہے اور حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف جانے کے بڑے راستے ہیں، کنکلوڈ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف جانے کے بڑے راستے ہیں۔ آپ عبادات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، آپ عبادات کے ذریعے سے اللہ کا قرب پا سکتے ہیں، آپ خلق خدا کی خدمت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لوگوں سے محبت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، حضور کے عشق و محبت سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ماں اور باپ کی محبت ہے، ان کی خدمت ہے، جن کی وجہ سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پھر حدیث سنانی دیجئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے بدبخت ہے وہ شخص، فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں اور باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، جس نے ماں اور باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماں اور باپ کو اگنور کیا ان کی خدمت سے۔ اور یہاں میں بات کو واضح کر دوں، قرآن مجید ماں اور باپ کی خدمت کا جو مطالبہ کرتا ہے نا، وہ جسمانی خدمت کا مطالبہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ ماں اور باپ کی خدمت کے لیے آیا رکھ لی، ایک غلامہ رکھ لی، گھر کے اندر نوکرانی رکھ لی، ماں اور باپ کو 10,000 20,000 30,000 مہینے کے مقرر کر دیے۔ ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم نے ان کی خدمت کا فریضہ ادا کر دیا۔ قرآن کہتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے رحمدلی کے پردوں کو تم جھکا لو۔ جب ان کے سامنے اپنے رحمدلی کے پردوں کو تم جھکا لو گے تو پھر خدا دیکھے گا کہ ماں موجود ہے، تم اپنے ہاتھوں سے ان کی قدم بوسی کر رہے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے ان کے قدموں پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کر ان کے قدموں کو دبا رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، ماں کے منہ سے نکلنے والی دعا بغیر کسی حجاب کے عرش اعظم تک پہنچا کر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں ہیں جو بغیر پردے کے عرش تک پہنچتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا۔ جب بیٹے کے حق میں کر دے تو پھر بغیر کسی حجاب کے خدا کے عرش تک اس کی دعا پہنچا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سابقہ امتوں میں سے 3 دوست تھے، وہ جا رہے تھے سفر پر، تو ایک بارش آئی، غار کے اندر چھپ گئے کہ بارش تھمے گی تو ہم باہر چلے جائیں گے۔ جب غار کے اندر چھپے تو ایک پتھر آیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں اندر رہے کہ موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، مر جائیں گے، کیسے باہر نکل سکتے ہیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا جو نیکی ہم نے کی ہے ایک ایک نیکی کو اللہ کے حضور پیش کر دیں، اللہ رحم کر دے گا۔
پتھر پھٹ جائے گا۔ ایک نے کہا میرے مالک میں نے ساری زندگی بڑی توجہ سے بیٹھنا ہے، تینوں کی عمل کو دیکھنا ہے، سننا ہے، اور پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تینوں کے عمل میں سے قبولیت والا عمل کون سا ہے۔ ایک نے کہا میرے مالک میں نے ہمیشہ تیری اطاعت کی، میں نے نافرمانی نہیں کی، اگر یہ عمل قبول ہے تو پھر پتھر کو ہٹا۔ پتھر ہٹا، اتنا نہیں کہ باہر نکل سکے۔ دوسرے نے کہا میرے مالک میری عزیزہ تھی، اس نے مجھے دعوت گناہ دی، میں نے قدموں کو بڑھایا، ہو سکتا ہے میں گناہ کر دیتا مگر اس کے قرب میں جا کر تیرا خوف پردہ بن گیا، میں گناہ سے باز آ گیا۔ اگر یہ عمل پسند ہے تو پھر پتھر کو ہٹا، پتھر ہٹا، اتنا نہیں کہ وہ باہر نکل سکے۔ جو تیسرا تھا نا، اس نے کہا میرے مالک میں اتنا عبادت گزار نہیں ہوں، دونوں کی طرح میں معمولی سا بندہ ہوں، سارا دن چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چراتے چراتے گزر اوقات ہوتی ہے میری۔ رات کے وقت ایک رات میں آیا، بکری نے اتفاق سے دودھ کا ایک ہی پیالہ دیا، یا تو میں بچوں کو پلا دیتا یا تو بوڑھے ماں اور باپ کو پلا دیتا، دونوں میں سے فیصلہ ایک کرنا تھا۔ جب میں دودھ کا پیالہ لے کر گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بلک بلک کے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ کسی نے میرے پاؤں کو پکڑا، کسی نے میرے دامن کو پکڑا، اور کسی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا میرے بیٹوں نے کہ بھوک لگی ہے، پانی کا پیالہ، دودھ کا پیالے کا حق ہمارا۔ میں سیدھا ماں باپ کے پاس پہنچا، وہ سو رہے تھے، میں اگر ان کو دودھ پلا بھی دیتا تو میرے پاس عذر تھا کہ وہ تو سو رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو میں نے دودھ کا پیالہ پلا دیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ ان کے قریب کر کے روک کر اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر بچوں کو دودھ پلا دیا، میری ماں کی آنکھ کھل گئی، اس نے دودھ مجھ سے طلب کر دیا، میرا بابا کی آنکھ کھل گئی، اس نے مجھ سے دودھ طلب کیا، میں کیا جواب دوں گا؟ میں بھی ساری رات اپنے ماں اور باپ کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، وہ بلک بلک کر سو گئے کہ کب میرے ماں اور باپ کی آنکھ کھلے گی، دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کر دوں گا۔ خدا کی قسم کہنے لگے میرے پاس یہی عمل ہے میرے مالک، اگر یہی عمل درجہ قبولیت کو ہے تو پھر کرم کر پتھر ہٹ جائے۔ اس نے دعا کے بعد ہاتھ بعد میں پیچھے ہٹائے تھے، رب نے پتھر کو پہلے ہٹانے کو حکم عطا فرمایا۔ ماں اور باپ، میرے کریمہ کا نے ارشاد فرمایا، بالخصوص جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہما جنتک بنارک، فرما ماں اور باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، ماں اور باپ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ ان کی خدمت کر لی تو تمہیں جنت مل جائے گا، اور ان کی خدمت نہ کر سکے، گستاخی کر لی تو پھر تمہارے لیے دوزخ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، سید العالمین ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے وقت ہی حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا، جو رسول اللہ کی رضائی ماں تھی، وہ تشریف لے کر آئی۔ کچھ لوگوں نے ان کے آنے سے پہلے رسول اللہ کو خبر دے دی، تو اب دیکھیے حضور کا اسوہ کیسا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کی رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ حضور نے ہمارے لیے وہ کون سا عملی نمونہ پیش کیا؟ حضور گھر میں بیٹھ سکتے تھے، سید الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے، گھر میں بیٹھ جاتے، ماں آ جاتی، استقبال کر لیتے، مگر چشم فلک میں دیکھا سرکار نے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی
اپنی ماں کو آتے ہوئے دیکھا، ماں بھی رضائی ماں ہے، رسول اللہ ان کے قریب چلے گئے، وہ چل نہیں سکتی تھی، لاٹھی ٹیک ٹیک کے آ رہی تھی، اور رسول اللہ کی وہ چادر، یا ایھا المدثر، جس چادر کی قسم رب کھاتا، سرکار کی وہ ذات کہ جس ذات کا استقبال فرشتوں نے شب معراج کیا، مگر خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ آپ کو اور مجھے ماں اور باپ کا ادب سکھا رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے گھر سے باہر نکل کر کئی قدم چل کے اپنی ماں کا استقبال، حدیث میں آتا ہے وہ چلتے چلتے تھک گئی، بیٹھنے لگی تو مٹی تھی، بیٹھ جاتی، ہائے بیٹھ جاتی۔ قربان جاؤں میں اپنے آقا کی اس عمل پر، خدا کی قسم رسول اللہ نے چادر مبارک اتاری، چادر مبارک اتار کر حضور نے زمین پہ بچھائی، زمین پہ بچھا کے میرے کریم آقا نے فرمایا ماں تم مٹی پر نہیں بیٹھے گی، مجھ رسول اللہ کی چادر مبارک پر بیٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے کریم نے اسوہ پیش کیا کائنات کے سامنے کہ ماں کا ایسے احترام کرنا ہے، ان کی ایسے تعظیم کرنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ولایت کیسے ملی؟ حضور ولایت ایسے نہیں ملتی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ریاضت کرنا پڑتی ہے، عبادت کرنا پڑتی، 40 سال کے بعد مسلسل عبادت کے بعد ولایت تب جا کے ملتی ہے۔ مگر حضرت بایزید بستامی غالب ان کو ولایت کیسے ملی؟ گھر پہنچے، ماں نے کہا بیٹے پانی کا پیالہ لے کر آیا، پانی کا پیالہ لے کر پہنچے تو ماں نیند میں تھی، تو جگا دیتے ماں نے پانی طلب کیا تھا، جگانا محسوس نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کے آرام میں خلل نہ ہو جائے گا۔ وہ ماں سوتی رہی، ساری رات آپ پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہے، تہجد کے وقت ماں اٹھی، ماں نے دیکھا بایزید تم نے ساری رات میرا انتظار کیا، ماں تیرا انتظار کیا کہ کب بیدار ہوگی، میں پانی کا پیالہ تیرے حضور پیش کر دوں گا۔ اب سنیے ماں کی دعا کیسے ہوئی۔ ماں نے کہا بایزید تم نے میرا انتظار کیا، دنیا تیرا انتظار کرے گی۔ تم نے میرا انتظار کیا، یہ آج یہ شہرت، یہ عزت، یہ مقام، یہ تمکنت، یہ سطوت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام، یہ دولت، یہ سب کچھ کس کے صدقے سے ملا؟ خدا کی عزت کی قسم مجھ سے پوچھو، یہ سارا کچھ ماں کے صدقے سے ملتا ہے یا والد کے صدقے سے ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر ماں اور باپ کی خدمت کے ذریعے سے بھی رب ملتا ہے، غریبوں کی خدمت کے صدقے سے بھی رب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا رب سے ملنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ فرمایا رب غریب کے ٹوٹے دل میں ملتا ہے۔ جب غریب کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو آپ اس کے در پہ جا کے انصاف دے آتے ہو، آپ اس کے در پہ جا کے اس کی مالی معاملت کر کے آتے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات خلافت کی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے، انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب میں ساری رات بیدار ہوا کروں گا اور مدینہ کے فقراء غریبوں مسکینوں کی خدمت کروں گا۔ پہلی رات گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، 2.25 سال کی راتیں گزر گئی، ان سے پہلے کوئی غریبوں کا کام کر کے جا چکا ہوگا۔ 2.25 سال جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا نا تو پھر حضرت فاروق اعظم مدینہ کے فقراء کے گھر میں پہنچے تو کام ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا، تو سمجھ گئے کہ غریبوں کی خدمت کرنے میں مجھ سے پہل کرنے والے کوئی اور نہیں، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارک تھی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ان کی خدمت کرنے سے اور آخر میں حضور کے عشق سے، میرے کریم آقا کی محبت سے رب ملتا ہے۔
اس کا قرب نصیب قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب فرما دیجیے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تم تو اللہ کی محبت چاہتے تھے، میری اتباع کر کے اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ سرکار کے عشق سے، حضور کی محبت سے رب ملتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، میرے کریمہ کا جلوگر ہے، فرمایا کہ میں تمہیں کوئی درد ہے، مرض ہے، تکلیف ہے؟ کہا نہ مرض ہے، نہ درد ہے، نہ تکلیف ہے، ایک سوال ہے جو ذہن میں کھڑا ہے کہ جب جنت کا مقام ہوگا، آپ تو اونچے سے اونچے مقام پر ہوگے، مجھے وہاں جا کر آپ کے دیدار کی خواہش پیدا ہو تو کیسے جاؤں گا، کس کو دیکھوں گا؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احببت، جو اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہجرت کی شب ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کبھی حضور کے آگے دوڑتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ آگے پیچھے دائیں بائیں کیسے دوڑتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ عشق رسول دیکھیے، کہنے لگے میں اس لیے آگے پیچھے دوڑتا ہوں، دائیں بائیں دوڑتا ہوں کہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن آگے نہ بیٹھا ہو، میں آگے دوڑتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دشمن پیچھے چل رہا ہے، آپ پہ حملہ نہ کرتے، پیچھے دوڑتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دائیں بائیں اگر کوئی نیزہ آ جائے، کوئی تلوار آ جائے، کوئی تیر آ جائے تو اس کے لیے صدیق اکبر سب سے پہلے اپنا سینہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غار کے اندر پہنچے اور جب صبح ہوئی تو دشمن بالکل غار ثور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی آقا وہ تو بالکل غار کے قریب پہنچ گئے، قدموں کے نشان کو دیکھیں گے اندر آ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ میں یہ جملہ جیسے توجہ کر کے سن رہے ہو نا، اس جملے کو بھی دل کے کانوں سے سن لینا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہے، ادھر آنسو بہے، ادھر رسول اللہ نے اپنے دست مبارک ان کی آنکھوں کے قریب کیا، ان کی آنکھوں کے قریب کر کے میرے کریم آقا نے ان کے آنسو کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ خدا کی قسم یہ سیدنا صدیق اکبر کا عشق رسول تھا کہ رسول اللہ ان کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو گوارا نہ کر سکے، آنسو کو حضور نے زمین پہ بہنے نہیں دیا، رسول اللہ نے ان کے آنسو کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اور پھر حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، بات لمبی ہو جائے گی، میں ان کی دو باتیں بالکل اسی کی طرف آ رہا تھا، میں ان کی دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی وہ حضور کے مدینے جانا چاہتے تھے، حضور کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ ماں کہتی تھی اگر مدینے چلا گیا، پیچھے میری موت کا وقت قریب آیا تو میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ عزت امام چودھری محمد عزت صاحب سے پوچھیے، ابھی مدینے سے ہو کے آئے ہیں، وہاں کی راتیں، وہاں کی شادیں، وہاں کی خلوتیں، وہاں کی جلوتیں، روزے اطہر کو دیکھنا، پھر حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کے بارگاہ رسالت آپ میں سلام پیش کر دینا، یہ وہ سعادتیں اور نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کر دنیا کی نعمتیں۔ پھر بیت اللہ شریف جانا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا۔ کہنے لگے ماں سے کہا مدینے جانا چاہتا ہوں، مدینے کون نہیں جانا چاہتا؟ اعلی حضرت ہے اشاہ امام احمد رضا خبریں بھی ہے، جب حضور کے مدینے پہنچے نا تو جب دیدار کا سوال کیا، آقا یہ پردہ ہٹ جائے نا، آپ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جب دیدار نصیب نہیں ہوا تو رو رو کے کہا وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے
دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں، پھر بھی دیدار نصیب نہیں ہوا تو اعلیٰ حضرت پھر روئے اور کہنے لگے بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نواسی کن طبیبہ چارہ ساسی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ حضرت خواجہ اویس قرنی کی ماں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، دیکھا گوشت غائب ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ماں رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، ٹانگ مدینے کی ہوتی ہے، کب اجازت ہوگی، کب حضور کے شہر جاؤں گا، کب حضور کے چہرے کو دیکھوں گا؟ پیر فرید نے ترجمانی کر کے کہا کیڑا وقت ملندہ ہو سی ڈھول اسادے ویڑھے ہو سی، کیڑا وقت ملندہ ہو سی ڈھول اسادے ویڑھے ہو سی، رنگ ہجر دے سچ ستاگر اکھیاں روڑے دل کو رلاوے، دلی جھکتی تن تڑپاوے، رات نہا آرام رہاوے، رات نہا آرام رہاوے، ڈکڑو ہاتھ دے بار اٹھائیں ملشن یار فرید کناہی، دور دکھاں کٹ کر آئی۔ کب حضور کا دیدار ہوگا، کب جائیں گے؟ میرا پیر فرید جب مدینے پہنچا ہے نا تو جوتیوں کو اتارا، لوگوں نے کہا خون بہ جائے گا، کہنے لگے اس سرزمین پہ جوتی کیسے پہنوں جس سرزمین پہ حضور کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، جوتی نہیں پہنو گا تو پھر خون کی لاتیں جاری ہو گئی۔ مگر پیر فرید کی زبان پہ یہ جملہ تھا تھوڑے جھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال۔ وہ رو رو کے کہنے لگے، گنبد خضرا سامنے تھا، سامنے گنبد خضرا کو دیکھ کر کہنے لگے ڈھولک تنی شک دے رہم تاگا گھڑا چاہی بہو، کھپ کھپ کریں ماہی بہو، تب تب اٹھیں باہی بہو، ماہی کنل دلی لٹی، دل لٹ کے جا راہی پٹھی، گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر۔ خدا کی قسم جالی پاک سامنے ہے، پھر عاشق جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہے۔ میں کئی مرتبہ پہنچا، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں جسم اس قابل نہیں آقا جو آپ کے سامنے کھڑے ہو سکے، سر سے لے کر قدموں تک گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، ہماری حیثیت آپ کی بارگاہ میں آپ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مگر منظوری تو آقا آپ نے دی ہے، اس قابل تو آپ نے بنایا ہے، تو آپ کی جالی کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پھر دل ہی دل میں یہ کہہ دیتا تھا اسانا الساول علی سو کے گئنا، آقا بلا لیا ہے تو پھر پردہ ہٹائیے نا رخ سے، ایک بول دیجئے بس کہ مظہر مختار تیری حاضری قبول ہے، منظور ہے، تمہیں قبول کر لیا، بس یہی چاہتے ہیں اسانا الساول علی سو کے کہنا، اوہے کول اگلے علی سو کے کہنا، تو حالی سلی جا تے در در مری جا، کتی کو پکڑ بت ملے سو کے کہنا، میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک اٹھی ہاں، مٹھی نو نگاہی علی سو کے کہنا، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ۔ جامی نے کہا تھا جب میری موت کا وقت قریب ہو، میری پتلی بند ہو رہی ہو، تو جامی نے کہا تھا وہ جامی ہے جس نے کہہ دیا تھا نسیمہ جانے پہ مدحہ گزر کن، اے ہوا جلدی جا حضور کی بارگاہ میں پیغام سنا، آپ کا غلام مدینہ کے باہر کھڑا ہوا ہے، مجھے مدینے میں آنے کی اجازت نہیں مل رہی، نہیں ملی اجازت۔ تو پھر جامی نے یہ شعر لکھا دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ، کہا آقا مدینے میں آنے کی اجازت تو نہ مل سکی، اب چاہتا یہ ہوں کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہو رہی ہو، جامی چاہتا یہ ہے موت بعد میں آئے، آنکھ بعد میں بند ہو،
پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے. اب کیا کسی سے کام؟ تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام. تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شان. تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا چھاپ. تجھے دیکھنے کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے. یہ بھی آج دعا کر لو, بہت سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے, ان آنسوں کی عظمتوں کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کے دیدار سے مشرف فرمائے, مدینۃ المنورہ کے دیدار سے بار بار مشرف فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وما لینا الا البلاغ.